صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے. اب صبح کا وقت ہے، فاطمہ رو رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے، اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے، اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے. اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو، کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو، کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ، یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو، یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی تھی. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا. حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے. آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے، اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب دیکھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی، میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے، میرے والد نے مجھے بتا دیا، اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا. میری ماں بہنیں، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے، حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو، یہ چکی کو پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے، فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے. میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھل کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں، ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے، فاطمہ رو رہی، اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو، سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو، حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے. حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت علی رو رہے، فاطمہ روتی. ان کا رونا دیکھ کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا. وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو، علی کوئی جواب نہیں دیتے، فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ، تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں، دونوں لاڈلے بچے ہیں، نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن آج آخری دن ہے، اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیو، سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے، اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا، اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنے گی. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت ہے.
पेशानी के ऊपर पसीना है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और बुखार बड़े जोरों के ऊपर है, अपने शोहर को करीब बिठाती है और पहला जुमला कहती है, हजरत अली से कहती है, उनके शोहर है, करीब में मासूम मासूम बच्चे बैठे रो रहे, कभी अपनी माँ का मुंह देखते हैं, कभी अपने बाप का मुंह देखते हैं। हजरत फातिमा अपने शोहर से कहती है कि अली, मालूम नहीं तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से तुमको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फातिमा कह रही कि मेरे शोहर, मालूम नहीं जब से मैं तुम्हारी निकाह में आई हूँ, मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितना दुख उठाना पड़ा होगा, तुमको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। फातिमा कहती है, मेरे शोहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे। अपने शोहर से कहती है कि मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे नबी के सामने जलील न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा न होना पड़े। ए मेरे शोहर, मैंने तेरे हक में कोताही की, मैंने तेरे हक में गलती की, मेरी तरफ से तुझे दुख पहुंचा है, ए मेरे शोहर मुझे माफ कर दे। रिवायत में है कि अली धाड़े मार कर रोने लगते, धाड़े मार कर रोने लगते, फातिमा के सर पर हाथ फेरते और कहने लगते, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ कि तू नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा, मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई। मेरे भाई और रिवायत के अंदर है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मार कर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है, मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है, और हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहने कान खोल कर सुने, कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत है, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए, किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते आखिर वजह क्या है? हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया। जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे, मैं चाहती हूँ मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह न उठाए। मेरी माँ बहनें, आज इसी बात से हमें शर्म आती है। आज हमारी माँ बहनों को कहा जाए कि भाई पर्दा कर लो, और हमारे जवानों को कहा जाए कि तेरा चेहरा ऐसा बना दे जो चेहरा तेरे नबी का था। तो मेरे भाइयों, हमें पसंद आता है। मेरे भाइयों, हमारे जवानों से पूछो कि भाई चेहरे पर दाढ़ी रख ले, हमारी माँ बहनों को कहो पर्दा कर ले। मेरे भाइयों, ये हमें पसंद नहीं आता। बताओ, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फातिमा की आखिरी वसीयत है कि जिंदगी में किसी ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे। रिवायत के अंदर है, ये 3 बातें कहकर फातिमा एक अजीब व गरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती है। आखिरी जुमला हजरत अली से कहती है कि अली, आज मैंने रोजा रखा है। मेरे भाइयों सुनो, हजरत फातिमा कहती है कि अली, आज मैंने रोजा रखा है। ख्वाब में मेरे वालिद, मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि सहरी अली के दस्तरखान पर करना, इफ्तार इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहकर फातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। रिवायत के अंदर मेरे भाई, असल बात मुझे ये बतानी है कि आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक मामला है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता। रिवायत के अंदर है, वो अजीब व गरीब मंजर था कि जब फातिमा का जनाजा उठा, 6 महीने पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था, उस वक्त पूरा मदीने ने गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद उनकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में जब उनके घर जनाजा उठता है, जर्दे के एक पाए को अली ने अपने कंधे पर है, दूसरे पाए बड़े बेटे हजरत हर अपने कंधे पर रखा है, तीसरे पाए को हजरत ने कंधे पर रखा। सब पाया देने वाला मौजूद नहीं, अली इंत करते हैं। अचानक सहाबी सामने से नजर आए, जिनका नाम हम सबते हैं, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अली कहते हैं कि खुदा ने भेजा है और आज अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया, तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कंधा देते हैं, ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है, वो मासूम बच्चे रो रहे, वो अली रो रहे, अबू ज़र ग़िफ़ारी रो रहे। रिवायत के अंदर है कि वो कब्र, जहाँ कब्र को खोदा गया था, अब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना है।
میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے، ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول الله، هذه زوجة علی، هذه ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ ایک قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیو، یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیو نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا، عثمان بس کرو، تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دی۔ اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین جو بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا، عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا، تو نے اسلام کا سے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے، اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر، حتی تبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اور لوگ پوچھتے تھے، لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے، تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے سنا، ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل۔ میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، اس کو سوچو، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، سوچو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے